اشرف اسٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی اولاد کتنی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اولاد کو واپس کیوں لے لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام دولت اور جائیداد کو کیوں ختم کیا، اور ان کو ایک ایسی لا علاج مرض میں کیوں مبتلا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کو کیسے قبول کیا، اور ان کا کیا جرم تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ جی تو میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو کو آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام اور نسب یوں بیان کیا گیا ہے کہ ایوب بن اموس بن زرح بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آپ کا نسب نامہ جاتا ہے، یعنی آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ آپ کی والدہ لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی اور آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے، آپ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور آپ کے نسب میں صرف ایک نام صحیح تحقیق سے ملتا ہے کہ آپ کے والد کا نام اموس تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر مبارک کے بارے میں بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی عمر 140 سال تھی، اور بعض کے مطابق 93 سال تھی۔ آپ کی زوجہ محترمہ کے نام میں بھی اختلاف ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی بیوی کا نام ماخا بنت میثا بنت یوسف علیہ السلام ہے، اور دوسری روایت کے مطابق رحمہ بنت افراشیم بن یوسف ہے۔ بعض نے افراشیم کی جگہ افراہیم بھی بتایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد میں سے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ آپ کی آزمائش کے بعد اولاد میں کثرت عطا کی گئی۔ روایات کے مطابق آپ کے 27 بیٹے اور بیٹیاں بعد میں ہوئی، جو کہ بیماری کے بعد ہوئیں۔ قرآن حکیم میں آپ کی سخت آزمائش کا ذکر ہے۔ اس آزمائش کی حالت کو بیان نہیں کیا گیا، وہ کیا بیماری تھی جو آپ علیہ السلام کو لاحق تھی، لیکن بعض مفسرین کی ایک جماعت نے اسرائیلی روایات کا سہارا لیتے ہوئے بہت ساری بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے، یہاں تک کہ کہہ دیا ہے آپ علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ یہ بعض من گڑت کہانیاں اور قصے نقل کیے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری آزمائشیں اور بیماریوں میں مبتلا کیا تھا، لیکن وہ بہت صبر اور شکر کرتے تھے۔ اسی دوران ابلیس نے بار بار تکلیف پہنچانا شروع کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے طریقے بتانا شروع کر دیے تھے، کیونکہ آپ اس وقت بہت زیادہ تکلیف میں تھے، اس لیے شیطان اس سے فائدہ اٹھا کر غلط طریقے پر لے جانا چاہتا تھا۔ اس لیے حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے رنج اور تکلیف پہنچائی ہے، اور یہ رنج اور آزار بعض مفسرین کے مطابق وہ یہ ہے کہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں ان کی بیوی کو ملا تھا۔ آپ کی بیوی نے اسے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا اس شرط پر کہ اگر ان کو شفا ہو جائے تو یوں کہہ دیں کہ تو نے شفا دی، میں اور کچھ نذرانہ وغیرہ نہیں چاہتا۔ بیوی نے ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بلی باز وہ تو شیطان تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو شفا دی تو میں تجھ کو 100 قمچیاں ماروں گا۔ آپ علیہ السلام کو سخت رنج پہنچا اس سے کہ میری بیماری کی بدولت شیطان کا یہاں تک کہ حوصلہ بڑھا کہ خاص میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا ہے جو ظاہراً موجب شرک ہے، وہ تعویل سے شرک نہ بھی ہو۔ اگرچہ حضرت ایوب علیہ السلام ازالہ مرض کے لیے پہلے بھی دعا کر چکے تھے، مگر اس واقعہ کے بعد اور زیادہ عاجزی اور انکساری سے دعا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور حکم دیا کہ اپنے پاؤں زمین پر مارو، چنانچہ انہوں نے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ پیدا ہو گیا۔ ہم نے ان سے کہا کہ یہ تمہارے لیے نہانے کا ٹھنڈا پانی اور پینے کے لیے ہے، یعنی اس سے تم غسل کرو اور پیو بھی۔ چنانچہ نہائے
اور پانی پیا بھی اور بالکل اچھے ہو گئے، اور ہم نے ان کا کنبہ عطا فرمایا اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بھی دیے، یعنی جتنی اولاد اور عطا فرما دی جو ان تمام تکالیف سے پہلے تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رحمت خاص کے سبب ہم نے یہ سب کچھ عطا فرمایا، یعنی بیماری سے پہلے ان کی اولاد اور دولت وہ سب واپس لوٹا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل عقل کے لیے یادگار رہنے کے لیے یہ سب کچھ ہے، یعنی اہل عقل یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صابرین اور شاکرین کو کیسی جزا عطا فرماتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم پوری کرنے کا ارادہ کیا، مگر چونکہ بیوی نے ان کی بہت خدمت کی تھی اور ان سے کوئی گناہ بھی صادر نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے لیے ایک تخفیف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے ایوب، تم اپنے ہاتھوں میں ایک مٹھا تیلوں کا جو تنکے ہوتے ہیں ان تنکوں کا لے لو، اور ہر مٹھے میں 100 تنکے اور تیلے ہوں، اور اپنی بیوی کو اس سے مار لو اور اپنی قسم نہ توڑو، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ میں اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا، کیونکہ ایک بار کہیں کام سے گئی تو دیر سے خدمت میں حاضر ہوئی، چونکہ آپ تکلیف اور کمزوری کی وجہ سے بہت سے کام خود نہ کر پاتے تھے اور زوجہ ہی مددگار تھیں، تو زوجہ کی غیر موجودگی میں غالباً سخت آزمائش کا معاملہ آیا، جس سے بے قرار ہو کر آپ نے قسم کھائی کہ میں تندرست ہو کر تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام صحتیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ انہیں جھاڑو مار دیں اور اپنی قسم کو نہ توڑیں، لہٰذا انہوں نے اپنی زوجہ کو ایک ہی بار جھاڑو میں 100 تنکے ڈال کر وہ مار دیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آگے ایوب علیہ السلام کی تعریف کی کہ بے شک ہم نے ان کو بڑا صابر پایا، اچھے بندے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع کرتے تھے۔ شیطان کے رنج اور ایذا پہنچانے کی تفصیل یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام جس بیماری میں مبتلا ہوئے وہ شیطان کے تسلط کی وجہ سے آئی تھی، اور ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت تعریف کی، اس پر شیطان کو سخت حسد ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ان کے جسم اور مال اور دولت پر ایسا تسلط عطا فرما کہ جس سے میں ان کے ساتھ جو چاہوں سو کروں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، اس لیے شیطان کو یہ حق دے دیا گیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا۔ لیکن محققین اور مفسرین نے اس قصے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق انبیاء علیہ السلام پر شیطان کو تسلط حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس نے آپ علیہ السلام کو بیمار کر دیا ہو۔ بعض حضرات نے شیطان کے رنج اور عذاب پہنچانے کی یہ بھی تشریح کی ہے کہ بیماری کی حالت میں شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالا کرتا تھا، جس سے آپ کو اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ جی تو میرے پیارے دوستو، اس واقعہ کو بہت ساری تفاسیر میں نقل کیا گیا ہے، اور اسی طرح بعض مفسرین نے اسرائیلی روایات کا سہارا لیتے ہوئے آپ علیہ السلام پر بہت ساری ایسی بیماریوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جو کہ قابل ذکر ہیں۔ بیان کرنے والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، آخر بیچارے وہ کیا کرتے۔ تفاسیر میں یہ واقعہ لکھے ہوئے ہیں۔ بعض اسرائیلی روایات کا سہارا لیتے ہوئے بعض حضرات نے لکھ دیا ہے، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم اقدس میں کیڑے پڑ گئے تھے، لیکن محققین نے اس واقعہ کا رد کیا ہے۔ یہ شان انبیاء علیہ السلام کے خلاف ہے۔ علماء نے لکھا کہ نبی کسی ایسے مرض میں مبتلا ہرگز نہیں ہوتا جس سے لوگوں کو نفرت اور کسی کو محتاجی ہو، جیسے پھوڑے، پھنسی مواد کا بہنا، کیڑوں کا پڑنا، نابینا ہونا۔ لیکن بعض نے کہا کہ عارضی امتحان میں ایسا ہو تو مستبد نہیں ہے، جیسے آنکھوں میں بیاض آ جانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان۔ بعض علماء نے کہا کہ کیڑے پڑنے کا قول مرجو ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ کیڑے پڑنے کے جتنے بھی اقوال نقل کیے گئے ہیں یہ بغیر کسی تحقیق اور دلیل کے ذکر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح کی ایک ویڈیو میں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں،
حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے متعلق وہ بھی کسی تحقیق اور کسی دلیل کے ساتھ نہیں بیان کی گئی، بلکہ وہ ایسی ہی روایات کا سہارا لے کر بنائی گئی تھی۔ اس لیے ہم اس ویڈیو میں یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء علیہ السلام کو ایسی کسی مرض میں بھی مبتلا نہیں کیا کہ جس سے لوگوں کو نفرت ہو اور لوگ ان کو دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ جی تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور اسلامی اور معلومات ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔